لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ان میں 2 زبردست آیتیں ہیں. اللہ نے ہماری کنفیوژن دور کر دی ان آیتوں میں. دیکھو ہر مذہب میں نا، اب مذہب کو فالو کرنے والا کوئی بھی مذہب کا ہو، وہ کہتا ہے میرا مذہب بھی ٹھیک ہے، لیکن ہر آدمی کا اپنا مذہب ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ ساری زندگی کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا مذہب ٹھیک ہے، ہمارا مذہب ٹھیک ہے، اس کا مذہب ٹھیک ہے، اس کا مذہب ٹھیک ہے. پھر وہ آخر میں فیصلہ کرتے ہیں یار جس کو خدا نے جس مذہب پہ پیدا کر دیا اس کا مذہب ٹھیک ہے. تبھی ان میں آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، ہر ایک کی ہوتی ہیں، مسیحیوں کی، یہودیوں سے، یہودیوں کی سکھوں سے، سکھوں کی ہندوؤں سے، سب آپس میں ان کے چلتا ہے. اسلام کے بارے میں اللہ نے ان 2 آیتوں میں کلیئر کر دیا جو آج ہم نے پڑھی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتے ہیں کہ دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اور صرف اسلام، بس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا انہی آیتوں میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص بھی کسی بھی مذہب کا ہو وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کروں گا میں، کچھ بھی ہو جائے. یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں پیدا ان کے گھر میں ہوا تھا. کنفیوژن دور کر دی کہ نہیں کر دی اللہ نے، کہ انسانیت کے پاس نجات کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات. بعض باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن کلیئر ہو جائیں اچھی، کڑوی ہوتی ہیں لیکن کلیئر ہو جائیں. میں جب گیا نا دوسری شادی کے لیے تو میں نے پہلے بتا دیا میں تیسری بھی کروں گا. کڑوی لگی کہ نہیں لگی؟ کیا ایک دم بوکھلا گئے، نیلے پیلے ہو گئے، او تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے، پاگل، دبا یہاں سے نکال دیا. 6 مہینے بعد بولو چلو ٹھیک ہے. کڑوی لگتی ہیں بات باتیں تو وہ طبیعت پہ بوجھ ہوتی ہیں، لیکن کنفیوژن دور ہو جاتی ہے اس سے. کیا خیال ہے کہ بھائی دیکھ لو اب کیا فیصلہ کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے بہت سے غیر مسلم کہیں کہ یار اسلام اتنا سخت ہے، وہ مسلمانوں کے اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو درست ہی نہیں کہتا، ہم تو پھر پیدا کیوں ہوئے کسی اور مذہب کے گھر میں، اسلام ایسا، اللہ ایسا ظالم. آپ بولتے رہو، لیکن کلیئر کر دیا اسلام نے کہ اسلام یہی کہہ رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرنے کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. کر لو دنیا میں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے. جو ہندو ہے بن جائے ہندو، جو عیسائی ہے مسیحی ہے مسیحی رہے، یہودی یہودی رہے، سکھ رہے، سارے مذہب والے اپنے مذہب کو فالو کریں. لا اکراہ، اسلام زبردستی کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان کسی کو جا کے زبردستی مسلمان بنائے. نہ، ہر شخص اپنے مذہب میں آزاد. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی نظر میں صرف اسلام برحق ہے، اور جس نے اسلام کے سوا کسی مذہب کو فالو کیا یہ سوچ کر کہ میں اس مذہب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں اسلام تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، آخرت میں برباد ہو گئے. آخرت میں یہ عذر نہیں چلے گا. دونوں چیزیں بیلنس کر دی نا اسلام نے. کیا خیال ہے؟ ہر شخص کو اپنے مذہب پہ چلنے کی آسانی بھی دے دی، اچھا سلوک کا بھی حکم دے دیا. آپ ہندوؤں سے اچھا سلوک کریں، آپ مسیحیوں سے اچھا سلوک کریں، ہر ایک کو گلے لگائیں، سبحان اللہ. لیکن جب وہ آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اپنے مذہب پہ چلتے ہوئے جنت میں جا سکتا ہوں، اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اس کو کلیئر بات کرنی ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں صرف ایک ہے، اسلام. اور دنیا میں تو ہمیں تمہیں سے حکم ہے اچھا سلوک کریں، تمہارے ساتھ صلہ رحمی کریں، دوستی یاری. آخرت میں اللہ کبھی بھی تمہیں کامیاب نہیں کرے گا. اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. دنیا میں اس لیے اللہ پنپنے دے رہا ہے سب کو، دنیا ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں کوئی پرچہ انگلش میں حل کرے یا فارسی لکھ کے آ جائے یا شعر و شاعری لکھ کے آ جائے، یا یہ کہے کہ میرے ابا نے چونکہ مجھے یہ والا پرچہ دیا تھا، پیپر فزکس کا ہے، اور آپ کہیں میرے ابا چونکہ مجھے میتھ کا پیپر پکڑا کے گئے تھے، میں ابا کی بات کو فالو کروں گا. ایگزامینر آپ کو کچھ کہے گا؟ دیکھو ایگزام میں پیپر آیا آپ کے سامنے جو حکومت نے بنا کے دیا تھا، انٹر کے امتحان ہو رہے تھے، حکومت نے ایک پیپر دے دیا، کیمسٹری کا پیپر آ گیا آپ کے سامنے، حکومت نے کہا آج کیمسٹری کا پیپر ہے. آپ نے کہا چونکہ میرے ابا فزکس کے ماہر تھے اور وہ مجھے فزکس پڑھا کر گئے ہیں، اور میری جیب میں جو انہوں نے پرچہ حل کر کے دیا وہ بھی فزکس کا ہے، میں وہ حل کروں گا. کر لیں آپ. ایگزامینر جو ہے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن جب رزلٹ اناؤنس ہوگا
تو اس بیس پہ آپ کو پاس نہیں کیا جائے گا کہ آپ کی جیب سے پیپر وہ نکلا تھا چونکہ آپ کے ابا نے وہ حل کیا تھا یا آپ کے ابا فزکس میں ماہر تھے. ایگزامینر یہ کہے گا کہ تمہارے ابا سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, گورنمنٹ نے جو پیپر دیا تھا, حکومت کو یہ اتھارٹی ہے کہ کون سے پیپر پہ کامیابی ہے اور کون سے پیپر پہ ناکامی. تو یہ اتھارٹی خدا کے پاس ہے جس نے ہمیں بنایا کہ کون سا دین برحق اور کون سا غلط. تو اللہ نے کہا صرف اور صرف اسلام برحق. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کے سوا کسی مذہب کو فالو کرو گے فی الآخرۃ من الخاسرین, آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے, آخرت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس بیس پہ کہ میرے باپ دادا کا دین تھا تو اللہ نے جواب دیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, تمہارے باپ دادا اگر غلط دین پہ چل رہے ہیں تو تم بھی غلط دین پہ چلو گے. تمہارے باپ دادا سے بھی تو سوال ہوگا اس دین پہ کیوں چلے, وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا چل رہے تھے. ان کے باپ دادا سے سوال ہوگا کیوں چلے, وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا چل رہے تھے. ایک مسیحی نے مجھے کہا کہ ہم اس لیے مسیحی مذہب فالو کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کا مذہب عیسائیت. میں نے کہا بھائی اس بیس پہ اگر تو پھر ہندو مذہب کو فالو کرتا ہے, دوسرے مذہب کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی کوئی آدمی ایماندار کے گھر میں پیدا ہو جائے اور کوئی آدمی کسی کرمنل کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا کرمنل کرائم اس کے لیے اس بیس پہ جائز ہو جاتے ہیں کہ والدین سارے کرمنل تھے؟ والدین صحیح تھے تو آپ ٹھیک ہیں, والدین غلط تھے تو ان کی بات کو فالو کرنا غلط. تو یہ اہم بات نہیں ہے کہ آپ کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں, اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے. تو بس یہ 2-3 آیتیں پڑھ کے میں درس کو ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ 2 آیتیں بہت اہم, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن کہتے ہیں اسلام کے سوا کوئی بھی دین اختیار کرو گے قابل قبول نہیں ہوگا. بس آخری آیت, پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا پورا مرحلہ بیان کیا, کیسے مریم کو جبریل نے آ کے خوشخبری سنائی. بڑا دلچسپ واقعہ ہے لیکن وقت ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور آخری آیت, بس آخری آیت یہ, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ. اللہ کہتے ہیں کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکمت کا علم دے اور پھر وہ لوگوں کو اللہ کو چھڑوا کے اپنی عبادت کروانا شروع کر دے. آج پیر پرستی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کو چھوڑا ہوا ہے, پیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ خود اس پیر کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. جو اللہ والا ہوگا وہ آپ کو اللہ سے جوڑے گا. تو اللہ کہتے ہیں مسیحیوں سے خطاب ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہیں اللہ کی عبادت سے ہٹا کے اپنی عبادت پہ لگا دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ابھی غیر مسلم امریکہ میں نا مسلمان ہوا تھا, مجھے وہیں کے لوگوں نے بتایا. وہ جب مسلمان ہوا تو مسلمانوں میں کسی بدعتی طبقے میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیا. اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون صحیح ہے کون غلط. تو وہ آ کے کہنے لگا کہ یار میں نے تو عیسائیت اس لیے چھوڑی تھی کہ وہ اللہ کا تو نام لیتے ہی نہیں ہے, مسیح علیہ السلام ہی کو سب کچھ بنایا ہوا ہے. تو یہاں میں آیا تھا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کروں گا, اس کی حمد و ثنا کروں گا. یہ لوگ بھی اس کو چھوڑے ہوئے ہیں, ہر وقت یہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو انہوں نے مشکل کشا, حاجت روا سب کچھ بنایا ہوا ہے. تو مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. وہ مرتد ہو گیا, پیچھے ہٹ گیا, وہ چھوڑ دیا اس نے اسلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وہ آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بشر جس کو اللہ نبوت دے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے کس کی طرف لگا دیں؟ اپنی طرف لگا دیں. اور وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو خدا بنا لو, معبود بنا لو. آپ کہہ سکتے ہیں کون پیغمبروں کو معبود بنا رہا ہے؟ تو بھائی مسیحی بھی نہیں کہتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا, زبان سے وہ بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں خدا ایک ہی ہے. کہنے سے نہیں ہوتا, آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے. ہندو بھی کہتا ہے کہ بھگوان ایک ہے. بھائی جب ایک ہے تو ان پتھروں کے بتوں کے سامنے جھکتے کیوں ہو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عورت بولے میرا شوہر ایک ہے لیکن جاتی دوسروں کے ساتھ ہے, راتیں دوسروں کے ساتھ گزارتی ہے. تو شوہر کیا کہے گا؟ بھائی نام کا میں ہوں, کام کا. پھر جمشید آ رہا ہے میرے ذہن میں لیکن مناسب نہیں ہے. جمشید کوٹ نہ دے کہیں مجھے پکڑ کے, بلکہ جمشید کو نہیں, جمشید کی مثال نکالو. تو شوہر کیا کہے گا؟ بھائی میں نام کا میں ہوں, صبح شام بولتی میرے بارے میں شوہر ہوں. تو رویہ تمہارا
شوہروں والا اس کے ساتھ ہے. میرے بھائی معبود ایک ہوتا ہے, ہمارا رویہ بھی اس کے ساتھ معبود والا ہونا چاہیے. رکوع بھی اسی کے سامنے, سجدہ بھی اسی کے سامنے, دعائیں بھی اسی سے, حاجت روا بھی وہ, مشکل کشا بھی وہ. تو یہ آج کی آیتوں کا کچھ حصہ تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.